بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. صدق الله العظيم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریاء بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار انبیاء پر کروڑہ کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو. صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 اور اس کے رکو نمبر 33 کی یہ سب سے پہلی آیت ہے. آیت نمبر 249، رکو نمبر 33، آیت نمبر 249. اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم قریب دوسرا پارہ مکمل کرنے کو آ رہے ہیں، کیونکہ دوسرے پارے میں کل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 252 پر دوسرا پارہ مکمل ہوتا ہے. تو گویا کہ آج کی درس کی آیت کے بعد صرف 3 آیتیں رہ جاتی ہیں دوسرا پارہ مکمل کرنے کے لیے، اور رکن نمبر 33 تیسرے پارے میں جا کر ختم ہوتا ہے. آج جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے، حالانکہ رکوع نیا ہے، رکوع نمبر 33 کی ابتدا ہے، مگر واقعہ وہی ہے جو حضرت طالوت کا واقعہ ہے. اصل واقعہ اللہ تبارک تعالیٰ اب اس رکوع میں بیان کرتا ہے حضرت طالوت کا. اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں ایک مختصر سا ایک نچوڑ آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں تاکہ آج کی آیت سمجھنے میں آسانی ہو. پچھلے درس میں جو کہ پچھلے کی آیت ہے، آیت نمبر 248 میں، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے طالوت کو بنو اسرائیل کا بادشاہ مقرر کر دیا تو بنو اسرائیل کو اطمینان نہ ہوا.
اس کے تعلق سے اللہ نے یوں کہا کہ جب ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کرتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ طالوت ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ حکومت کے حقدار ہم اس سے زیادہ ہیں، اور ویسے بھی اس کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے، تنگ دست ہے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، اللہ نے اس کو چنا ہے تم پر، اور علم اور فضل میں اور قوت و طاقت میں وہ تم سے بہتر ہے۔ پھر بھی بنو اسرائیل کا اعتراض رہا کہ یہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں ماننا ہی نہیں ہے، اس کی کوئی نشانی ہو تو بتلا دیجیے تاکہ ہم اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں۔ یعنی کہ نبی کی بات پر بھی یقین نہیں۔ پھر ان کے نبی نے کہا کہ ان کے بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت سکینہ جس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی آل اور ہارون علیہ السلام اور ان کی آل کا ترکہ اور بقیہ جس میں ہے، اس تابوت کو تم بڑی عزت اور تبرک کی نگاہ سے دیکھتے ہو، وہ اب تمہارے دشمنوں کے پاس ہے۔ طالوت کے بادشاہ ہونے کی دلیل یہی ہے کہ وہ تمہارے پاس فرشتے اٹھا کر لا کر رکھ دیں گے، اس تابوت کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے اور تمہارے سامنے رکھ دیں گے۔ یہ دلیل ہوگی، یہ نشانی ہوگی کہ طالوت تمہارا بادشاہ اور اللہ نے اس کو چنا ہے۔ ایسے ہی ہوا دوسرے دن، وہ تابوت جو دشمنوں کے قبضے میں تھا، دشمنوں نے چھین لیا تھا ان سے، اور بنو اسرائیل کے لیے وہ تابوت فتح و کامرانی کا ایک ذریعہ بھی تھا اور تبرک کا بھی ذریعہ تھا۔ فرشتے راتوں رات اس کو طالوت کے دروازے پر لا کر رکھ دیا۔ طالوت کے دروازے پر جب یہ تابوت دیکھا تو بنو اسرائیل کو یقین ہو گیا کہ واقعی یہی ہمارا بادشاہ ہے۔ اب اس کی بادشاہت کو تسلیم کرنے لگے۔ اللہ اس نشانی کے تعلق سے کہتا ہے ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یقیناً اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں، بہت بڑی نشانی ہے اگر لوگ ایمان رکھتے ہوں تو۔ آیت نمبر 248 یہاں تک تھی۔ اب آیت نمبر 249 جس کی میں نے تلاوت کی ہے وہ بھی بڑی آیت ہے، اس کا آدھا حصہ آج ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے رکو نمبر 33 آیت نمبر 249، فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، فَلَمَّا لہذا جب، فَصَلَ نکلنا، طالوت نکلے، بالجنود لشکر کے ساتھ، لہذا طالوت جب اپنے لشکر کو لے کر نکلے، اپنی فوج کو لے کر نکلے، بادشاہ تسلیم ہو گئی، لوگ جمع ہو گئے جہاد کے لیے تو، اور قتال کے لیے تو پہلے سے تڑپ رہے تھے کہ قتال کرنا ہے، کیونکہ ہم گھر سے نکالے گئے ہیں، اپنے بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں، ہم کیوں نہیں لڑیں گے اللہ کی راہ میں۔ تو جب بادشاہ مقرر ہو گیا، بادشاہت بھی تسلیم کر لی، تب ایک بادشاہ کے انڈر میں، ایک بادشاہ کے تحت میں جمع ہو گئے بہت سارے لوگ، اور ایک بہت بڑی فوج بن گئی۔ طالوت کے ماتحت میں کتنے لوگ تھے اس کے تعلق سے کافی الگ الگ روایتیں ملتی ہیں، یہاں تک کہ ایک میں 80,000 تک لوگ تھے، اس طرح بھی ملتا ہے۔ بنو اسرائیل کے 80,000 لوگ طالوت کے ماتحت فوج میں جمع تھے۔ بہرحال فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت نکلے اپنی فوج کو لے کر، اپنے لشکر کو لے کر،
قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو کہا طالوت نے ان اللہ، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ، مبتلیکم بنہر، مبتلیکم تمہیں آزمائے گا، بنہر ایک نہر سے۔ کس نے کہا یہ بات؟ حضرت طالوت نے۔ کس کا نام لے کر کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا نام لے کر کہہ رہے ہیں، ہے نا؟ وقت کے نبی بھی موجود ہیں، حالانکہ طالوت کے تعلق سے مفسرین کرام اتفاق رکھتے ہیں کہ یہ کوئی نبی بھی نہیں ہے، اسی وقت کے بادشاہ تھے جنہیں مقرر کیا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا ایک نہر سے۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آزمائے گا ایک نہر سے؟ اور یہ نبی بھی نہیں ہے، وقت کے بادشاہ ہیں، نبی ہو اور وہ کہے کہ اللہ آزماتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہی نازل ہوئی ہوگی، اس لیے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے۔ یہ تو بادشاہ ہے، تو نبی بھی نہیں ہے، پھر انہوں نے یہ بات کیسے کہی؟ اگر اس آیت کو اسی جگہ پر رکھ کر سوچیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اور لاکھ اگر عقل لگا لیں تب بھی یہ آیت کا صحیح معنی مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ ایک بادشاہ ہو کر انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا تمہیں؟ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اگر ہم پیچھے چلتے ہیں، پچھلی آیتوں میں اگر غور کرتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ طالوت کا جو بادشاہ مقرر کیا جانا ہے وہ انسانوں کی طرف سے نہیں تھا، وہ براہ راست اللہ کی طرف سے تھا۔ انہیں بادشاہ کس نے مقرر کیا تھا؟ وقت کے نبی نے بھی نہیں کیا تھا، بنو اسرائیل کے نبی نے بھی نہیں کیا تھا علیہ الصلوۃ والتسلیم، بلکہ براہ راست اللہ نے چنا تھا، جیسا کہ وقال لهم نبیہم، کہا ان کے نبی نے بنو اسرائیل سے ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مقرر کرتا ہے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ۔ کون مقرر کر رہا ہے؟ اللہ۔ یہاں تک کہ بنو اسرائیل نے بھی یہی سمجھا کہ یہ شاید اس نبی کا کہنا ہے کہ طالوت کو بادشاہ تسلیم کر لو، تو فوراً نشانی مانگی، دلیل مانگی۔ اس وقت بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے جوابی طور پر کہا نبی کے ذریعے سے قال ان اللہ اصطفى علیکم، ان کے نبی نے کہا کہ دیکھو اللہ نے اس کو چنا ہے تم پر۔ کس نے چنا ہے؟ یعنی یہ خاص بادشاہ ہے، اللہ نے انہیں چنا بالخصوص حکومت کے لیے بنو اسرائیل پر۔ اب وقت کے نبی بھی ہے ساتھ میں، وقت کے نبی بھی ساتھ میں ہے، وہ بھی ہے بنو اسرائیل کی تربیت کے لیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کہہ دے نبی کے ذریعے سے یا جیسے بھی، اگر طالوت کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ براہ راست خود اللہ کی طرف سے چنندہ ہے، چوزن ون ہے۔ تو کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہیں آزمائے گا ایک نہر سے۔ یہ فوج جس راستے سے گزرنے والی تھی وہاں پر ایک نہر بیچ میں آتی تھی۔ یہ جو نہر ہے آج کے دور میں اردن اور فلسطین کے درمیان نہر ہے، اردن اور فلسطین کے درمیان ایک نہر ہے، وہاں سے یہ فوج گزرنے والی تھی۔ تو طالوت نے کہا، حضرت طالوت نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے۔ وہ ہے کہ اللہ آزمانے والا ہے یا وہ بادشاہ خود آزمانے والا ہے، مطلب ایک ہی ہے۔ غور کیجیے یہاں پر ایک نقطہ بڑا اہم ہے، اللہ آزمانے والا ہے
یا وہ بادشاہ آزمانے والا ہے، یہاں پر دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. بادشاہ حکم دے چاہے یہاں پر اللہ حکم دے، دونوں مطلب ایک ہی ہے. غور کرنے کی بات ہے. جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بادشاہ چنا، اب وہ بادشاہ حکم دے چاہے اللہ حکم دے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ آزماتا یہ کہہ کر آگے حکم خود طالوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي، اس نہر سے جس نے بھی پانی پیا، فَلَيْسَ مِنِّي، وہ مجھ میں سے نہیں، یعنی وہ میری لشکر کا نہیں ہے، یا وہ جہاد کرنے کے لائق نہیں ہے، قابل نہیں ہے، میرا جنگی فوجی نہیں ہے. وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور کیا کہا اس کے برخلاف؟ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ، عربی کا بڑا بہترین لفظ ہے یہاں پر، يَطْعَمْهُ. تو عامن ہم عربی زبان میں کھانے کے استعمال کرتے ہیں، ہے نا؟ اکل الطعام یعنی کھانا کھانا، آکل الطعام یعنی کھانا کھانے والا. یہاں پر جو طعام لفظ ہے، طعام ان چکھنے کے ہیں. کیا کرنے کے ہیں؟ چکھنے، ٹو ٹیسٹ. وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ، جو ٹیسٹ بھی نہ کرے، جو چکھے بھی نہیں پانی کو، فَإِنَّهُ مِنِّي، تو وہ مجھ میں سے ہے، وہ میری لشکر کا ہے، وہ میرا ہے. حکم کون دے رہا ہے؟ وقت کا بادشاہ دے رہا ہے. طالوت حکم دے رہے ہیں، اور نام کس کے نام سے ابتدا کی؟ اللہ کے نام سے. اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. غور کرنے کی بات ہے، اگر یہاں پر ہزاروں سوالات کھڑے کر دیں تو ان ہزاروں سوالات کے جوابات نہیں ملیں گے اگر ان آیتوں کو اور قرآن مجید کو احادیث کی روشنی میں اگر نہ سمجھیں. یہ جو وقت کا بادشاہ ہے یہ اصل میں امیر ہے. کیا ہے؟ امیر کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے امیر کا پتہ نہیں مطلب کیا سمجھا ہے. اور امیر کو اس کے عربی زبان کے مطابق اگر سمجھے، امر کرنے والا، امر کہتے ہیں حکم دینا. جو بھی حکم دیتا ہے وہ امیر ہے. ایک اللہ کی ذات اور دوسرے وقت کے نبی کی ذات. ان دو کے علاوہ جو تیسرا حکم دے وہ امیر ہے. نہ وہ اللہ ہے نہ وہ نبی ہے، مگر یہ امیر ہے. یہ بھی حکم دیتا ہے، یہ بھی حکم دے سکتا ہے. کیا اہمیت ہے امیر کی؟ کیا اہمیت ہے وقت کے بادشاہ کی؟ وقت کا بادشاہ بھی امیر المومنین، جیسا کہ ہم خلفائے راشدین کو کہتے ہیں، دوسرے خلفاء کو بھی کہتے ہیں امیر المومنین، ان ایمان والوں کے امیر، خلیفہ، بادشاہ، لیڈر. یہ سارے الفاظ کس کے لیے؟ امیر کے لیے. اللہ اس کے نبی کے بعد اگر کسی کا حکم چل رہا ہے تو کون ہے؟ امیر، جس کا حکم چلتا ہے، چلنا چاہیے. گویا کہ اس کا حکم نبی کا سا حکم ہو جاتا ہے، اور نبی کا حکم اللہ کا حکم ہے. گویا کہ اس کا حکم کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. وقت کے امیر کا حکم کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اس لیے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تمہیں آزماتا ہے ایک نہر سے. کہہ کر اپنا حکم دیا، اپنی طرف سے حکم بتلایا کہ دیکھو اس سے کوئی پانی نہ پینا. حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ تو آ کر براہ راست نہیں دے رہا ہے نا، حکم امیر دے رہا ہے، وہ وقت کا بادشاہ دے رہا ہے. وقت کا بادشاہ حکم دینا، اس کا مطلب اللہ کا حکم ہو گیا. انشاءاللہ حدیث رکھوں گا تو بات واضح ہو جائے گی، ورنہ لوگوں کو لگے گا کہ یہ کیا ہے، یہ ایک امیر تو ایک انسان ہے، اس کو تو اللہ کا درجہ دیا جا رہا ہے. نہیں میرے بھائی، حکم کے اعتبار سے اس کا حکم نبی کا حکم، نبی کا حکم اللہ کا حکم ہے. جس طرح نبی کوئی حکم دے تو گویا کہ اللہ کے حکم میں آتا ہے، اس طرح امیر اگر حکم دے تو نبی کے حکم میں آتا ہے، اور نبی حکم دے تو ظاہر سی بات اللہ کا حکم ہے. تو کیا کہا حضرت طالوت نے؟ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي، جو کوئی اس میں سے پیے، اس نہر میں سے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ،
اور جو کوئی اس میں سے کچھ چکھے، پینا تو دور کی بات ہے، کچھ چکھے، فَإِنَّهُ کچھ بھی، وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ جو کوئی اس میں سے کچھ بھی نہ چکھے، نہ کھائے، یعنی کہ نہ ٹیسٹ کرے اس کو، پانی کو بالکل بھی نہ پیے، فَإِنَّهُ مِنِّي تو وہ مجھ میں سے ہے۔ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَتَهُ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، الا سوائے کہ ایکسپشنل، من اغترف غرفتم بیدی، الا یہ کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو لے لے اور پی لے۔ سب سے پہلے کیا کہا؟ جو کوئی اس پانی کو پیے وہ مجھ میں سے نہیں۔ دوسرا کہا جو اس کو بالکل نہ چھکے وہ میرا ہے، وہ مجھ میں سے ہے۔ تیسرا کہا سوائے اس کے جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے اور پی لے وہ بھی میرا ہے۔ معلوم ہوا کہ طالوت جس لشکر کو لے کر نکلے تھے اس کے 3 گروہ ہو گئے۔ کتنے گروہ ہو گئے؟ 3 گروہ۔ ایک وہ گروہ جو طالوت کے کہنے کے باوجود بھی جس نے پانی پیا، ظاہر سی بات ہے وہ ان میں سے نہیں ہے، طالوت کے لشکر میں سے نہیں ہے، طالوت کا نہیں ہے۔ دوسرا وہ جس نے بالکل چکھا ہی نہیں، پانی کو پیا ہی نہیں، یہ بھی طالوت کے گروہ کا ہے۔ اور تیسرے وہ جنہوں نے بس ایک چلو لیا تاکہ گیلے ہونٹ، سوکھے ہونٹ گیلے ہو جائے، حلق تھوڑا سا گیلا ہو جائے، یہ بھی طالوت کے لشکر کا ہے۔ طالوت کا جو لشکر نکلا تھا 3 گروہ ہو گئے۔ ایک وہ تو جو ہے ہی نہیں طالوت کے لشکر کا، جس نے پانی پی لیا، اور 2 لوگ طالوت کے لشکر کے ہیں۔ ایک وہ جس نے بالکل پانی پیا ہی نہیں، وہ تو بالکل پکا ہے، اور دوسرے وہ جنہوں نے بس ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لیا۔ جنہوں نے ایک چلو ہاتھ سے لے لیا ان کو مستثنا قرار دیا گیا۔ کس چیز سے؟ ایکسپشنل قرار دیا گیا۔ کس چیز سے؟ وہ من لم یطعمہ والے حکم سے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو بالکل نہ چھکے وہ میرا ہے، تو نہ چکھنے کا حکم دیا گیا تھا، اس لیے مستثنا قرار دیتے ہوئے کس کو قرار دیا گیا؟ وہ لوگ جو ایک آدھ چلو پانی پی لے۔ ایکسپشنل ایک اتنا اہم رول ہے، میں سمجھتا ہوں دنیا کا کوئی قاعدہ بن ہی نہیں سکتا، چاہے وہ لنگوسٹک کا معاملہ ہو، زبان کا معاملہ ہو، چاہے وہ کوئی رولز اینڈ ریگولیشن کا معاملہ ہو، ایکسپشن کے بغیر کوئی قانون بن ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی قانون بن جائے ایسا تو ایک وقت ضرور آئے گا کہ اس میں ایکسپشنل یعنی کہ استثناء ایڈ کرنا پڑتا ہے۔ یہ صرف یہاں پر استثناء نہیں ہے، بہت ساری جگہ پر استثناء ہوتی ہیں، مستثنا چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ایکسپشنل ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایکسپشنل کہا گیا کہ جو کوئی ایک آدھ چلو پی لے وہ بھی مجھ میں ہی ہے۔ پانی بالکل نہ پینے والے بھی طالوت کے لشکر کے، اور جو ایک آدھ چلو اپنے ہاتھ سے پی لے وہ بھی طالوت کے لشکر کے۔ جو پانی پیٹ بھر کر پی لے یا پانی پی لے اچھی طرح سے، اس کے لفظ شرب آیا، ایک آیا شرب، ایک آیا یا تو ام ہو، اور تیسرا آیا غرفتم بیدی۔ جو شرب آیا جس میں پیٹ بھر کر پینا ہے وہ طالوت کے لشکر کے ہے ہی نہیں۔ جو لم یطعمہ جو بالکل جنہوں نے پانی کو نہیں چکا وہ بھی طالوت کے گروہ کے ہیں، اور جنہوں نے غرفتم بیدی اپنے ہاتھ سے ایک چلو پی لیا وہ بھی طالوت کے گروہ کے ہیں۔ آگے اللہ کہتا ہے فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ۔ فَشَرِبُوا جمع کا صیغہ ہے، فَشَرِبُوا مِنْهُ اشارہ ہے نہر کی طرف، فَشَرِبُوا لہذا سب نے پی لیا پانی،
جب نکلا وہ لشکر سب نے پانی پی لیا، منہ اس میں سے، الا قلیلا منہم سوائے چند لوگوں کے ان میں سے، سوائے چند لوگوں کے ان میں سے سب نے پانی پی لیا۔ اب چند لوگوں میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک چلو پی لیا ہے، کیونکہ ان کے لیے لفظ شرب استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ مستثنا میں سے ہے۔ ان کے لیے تو پہلے سے ایکسپشنل کیس لاگو کر دیا گیا ہے۔ تو الا قلیلا منہم میں دو گروہ آ گئے، ایک وہ جنہوں نے پانی کو بالکل نہیں چکھا، دوسرے وہ جنہوں نے ایک آدھ چلو اپنے ہاتھ سے پی لیا ہو۔ جب اتنا بڑا لشکر جب نکلا، اللہ نے کہا فشربوا منہم، سب نے پی لیا۔ یہ حکم یہ بتلا رہا ہے کہ اکثریت نے پی لیا تھا، یعنی کہ کثرت والی تعداد تھی۔ تعداد کیسی تھی؟ بہت زیادہ تھی جنہوں نے پی لیا، اس لیے اللہ نے فشربوا کہہ دیا، یعنی سب نے پی لیا اس میں سے، الا قلیلا منہم سوائے چند لوگوں کے۔ اگر تفاسیر کا مطالعہ کرتے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو چند لوگ جو بچ گئے تھے جنہوں نے بالکل نہیں پیا، یا غرفتم بیدی کے معاملے میں آتے ہیں، وہ بچنے والوں کی تعداد 313 سے کچھ زیادہ یا کم تھی، 313 یا سے کچھ زیادہ یا کم تھی۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جنگ بدر کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف جو صحابہ تھے وہ بھی 313 سے کچھ زیادہ یا کم تھے۔ اللہ تعالیٰ واقعہ بھی اسی ضمن میں بیان کر رہا ہے کہ دیکھو جب تم مکہ میں تھے تو لڑنے کے لیے بےتاب تھے، جہاد کرنے کے لیے بےتاب تھے، کیونکہ تم پر بڑا ظلم ہو رہا تھا، یہاں تک کہ تم بار بار اپنے نبی سے پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول کہ ہم حق پر نہیں ہیں، کہ ہمیں لڑنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے، کہ ہم نہ لڑیں ان سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صبر کرو صبر کرو، اور یاد کرو تم سے کیا تمہارا صبر ختم ہو گیا؟ تم سے پہلے کی امتیوں کو تو اور ان کے انبیاء کو بھی آرے سے چیرا گیا، لوہے کی کنگھی سے ان کے جسم کا گوشت نوچا گیا، اور تمہارا صبر ٹوٹ گیا۔ جہاد کے لیے بےتاب تھے۔ جب مدینہ میں آئے، جب جہاد فرض ہوا تو کترانے لگے بعض لوگ منافقین میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارے سے پہلے بھی ایک واقعہ ایسا ہو گزرا ہے کہ وقت کے نبی سے بنی اسرائیل بار بار مطالبہ کرتے تھے کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو، ہم اس کے ساتھ مل کر اس کے ماتحت میں جہاد کریں گے۔ جب بادشاہ مقرر کر دیا گیا جہاد کے لیے تو فوراً پہلے ہی اس کی بادشاہت کا انکار کر دیا۔ اب کسی طرح دلیل کے ذریعے سے، نشانی کے ذریعے سے اس کی بادشاہت تسلیم کروائی گئی تو بادشاہ کی آزمائش میں فیل ہو گئے۔ بادشاہ طالوت جس آزمائش سے انہیں آزمانا چاہتے تھے اس میں فیل ہو گئے، اکثر انہیں پانی پی لیا۔ بچے کچھ جو تھے وہ اصل ایمان والے تھے، اصل ایمان والے تھے۔ قرآن خود اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ وہ اصل ایمان والے تھے۔ باقی کے جو تھے ان کا ایمان نہیں تھا، کمزور ایمان تھا یا نہیں تھا۔ یہاں تک ہمیں آج کے درس میں سمجھنا ہے، اس کا میں نے ترجمہ اور کچھ مختصر تشریح آپ کے آگے میں نے بات رکھی۔ اس آیت کے ٹکڑے سے یہاں پر طے ہے گویا کہ بات پوری ہو گئی۔ اس کے بعد اسی سے جڑی ہوئی بات ہے مگر مضمون تھوڑا سا الگ ہے، اس لیے میں یہاں پر روک رہا ہوں، اور آیت بھی کافی لمبی ہے اور بہت ساری نصیحتیں اگلے ٹکڑے میں بھی ہیں، اس لیے اس کو اگلے درس کے لیے میں نے رکھا ہے۔ یہاں تک جو ہم نے ترجمہ سنا، اس آیت کو ہم نے جانا، اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے، کیا نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں اس سے؟ سب سے پہلی نصیحت جو ہمیں اس سے ملتی ہے وہ یہ کہ امیر کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ امیر کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ امیر کون ہے؟ اس کا تعارف میں نے اس انداز سے کرایا کہ ایک اللہ کی ذات
دوسرے نبی کی ذات، ان دو کے علاوہ اگر کسی کا حکم چل رہا ہے دین کے معاملے میں تو وہ امیر ہے، چاہے وہ بادشاہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ خلیفہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ امیر المومنین کی شکل میں ہو، چاہے لیڈر کی شکل میں ہو، یا کسی سفر میں 4 لوگوں پر کا کوئی امیر ہو، یا کسی سریے میں کسی جہاد کی ٹکڑی میں ان کا کوئی امیر اور لیڈر ہو، یہ سب امیر کی امارت میں آتے ہیں۔ اس کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ یہاں پر طالوت ایک امیر کی حیثیت سے ان کا امر چلے گا، ان کا حکم چلے گا۔ امیر کی اطاعت گویا کہ اصل میں اللہ کی اطاعت ہے، یہ کوئی بڑا دعویٰ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ امیر کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اس لیے ایک نکتہ میں نے یہاں نکالا، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نہر سے آزمائے گا۔ یہ کہہ کر طالوت نے اپنی طرف سے حکم لگایا کہ فلاں نہر سے کوئی پانی نہ پیے، اگر کوئی پی لے تو مجھ میں سے نہیں ہے۔ امیر کا حکم مگر اللہ کی طرف سے چل رہا ہے، امیر کی اطاعت گویا کہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اس تعلق سے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، بڑی مشکل سے ڈھونڈ کر، بہت ساری حدیث ہے امیر کی امارت کے تعلق سے، مگر ایسی حدیث جو یہاں پر بہت اچھے سے سوٹ ہوتی ہے، فٹ ہوتی ہے، اور ان آیتوں کو سمجھنے میں کارآمد ہے، اس حدیث کو آپ کے آگے لے کر آیا ہوں۔ حدیث صحیح بخاری کی کتاب الجہاد کے اندر یہ حدیث آئی ہے، دوسری حدیث کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس نے میری اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر آگے کہتے ہیں ومن یطع الامیر فقد اطاعنی، یہ حدیث 14.5 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کے الفاظ بیان کر رہے ہیں، مگر یہ حدیث قیامت تک لاگو ہونے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعد بھی یہ حدیث کام آنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ من یطع الامیر، جس نے امیر کی اطاعت کی، فقد اطاعنی، اس نے میری اطاعت کی۔ ومن یعص الامیر فقد عصانی، جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، جس نے امیر کو جھٹلایا اس نے مجھے جھٹلایا۔ اب یہ حدیث باقی ہے، حدیث کے صرف اتنے ٹکڑے سے، اتنے الفاظ سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ امیر کی اطاعت گویا کہ نبی کی اطاعت، نبی کی اطاعت گویا کہ اللہ کی اطاعت، امیر کی نافرمانی نبی کی نافرمانی، نبی کی نافرمانی گویا کہ اللہ کی نافرمانی۔ صحیح بخاری کی کتاب الجہاد کی حدیث۔ آگے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ، یہاں پہ امام سے مراد امیر ہے کیونکہ اوپر امیر کے الفاظ ہیں۔ انما الامام جنہ، بے شک جو امام ہوتا ہے، امام کہتے ہیں رضوان میں آگے کی چیز کو، اب آگے کون ہے؟ امیر، جس کی ماتحت میں لوگ چل رہے ہیں۔ انما الامام جنہ، بے شک امام، بے شک امیر کیا ہوتا ہے؟ جنہ، ڈھال ہوتا ہے، ڈھال۔ ڈھال جانتے ہیں؟ ایک تلوار ہوتی ہے، ایک ڈھال ہوتی ہے، ڈھال سے بچا جاتا ہے اور تلوار سے وار کیا جاتا ہے، ڈھال سے دفاع ہوتا ہے اور تلوار سے حملہ ہوتا ہے، ایک ڈیفینڈنگ دوسرا افینڈنگ۔ تو انما الامام جنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امیر جو ہوتا ہے، بادشاہ جو ہوتا ہے، جس کے ماتحت میں جہاد ہوتا ہے، جس کے ماتحت میں کاروبار ہوتے ہیں،
وہ اصل میں عوام کا، امت کا کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈھال ہوتا ہے. یقاتل من ورائہ ویتقى بہ. فائدہ کیا ہے اس امیر کا، اس امام کا، اس وقت کے بادشاہ کا، خلیفہ کا، اس لیڈر کا فائدہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یقاتل من ورائہ، وہ لوگ اس کے پیچھے ہو کر لڑتے ہیں. مطلب سامنے کون ہوتا ہے؟ امام اور امیر ہوتا ہے، جس کی ماتحتی میں یہ لوگ چلتے ہیں، جس کی ماتحتی میں یہ لوگ جہاد کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں. اسی کی وجہ سے یہ جنگ ہو رہی ہوتی ہے، کسی ایک فرد کی وجہ سے نہیں، کسی ایک فرد کی وجہ سے نہیں. وَيُتَّقَى بِهِ، اور اسی کی وجہ سے دشمنوں سے بھی بچتے ہیں. غور کیجئے، اگر اس بات کو اگر آپ آج کے زمانے کے مطابق اگر سمجھ میں آ جائے تو میں سمجھوں گا بہت بڑا معمہ آپ لوگوں نے حل کر لیا. وَيُتَّقَى بِهِ، یعنی وہی بادشاہ، وہی لیڈر، وہی امیر ہی کی وجہ سے تم لوگ دشمنوں سے بھی بچتے ہو. فرض کیجئے ایک علاقہ ہے، ایک بستی ہے جہاں پر کوئی سرپنچ نہیں ہے، جہاں پر ان کا کوئی لیڈر نہیں ہے، سب کے سب آدیواسی ہیں. تو بتائیے ان کے پاس کوئی رولز اینڈ ریگولیشن ہوں گے؟ کوئی قاعدے قانون ہوں گے؟ اگر ان پر کوئی حملہ کرنا چاہے گا تو کیا وہ ایک ساتھ مل کر اپنے دشمن سے لڑ سکیں گے؟ نہیں لڑ سکیں گے. کیوں؟ کس کے تحت ایک بنیں گے، کس کے تحت جمع ہوں گے، پتہ ہی نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے دشمن بھی انہیں پھیلا کر مارے گا، پھیلا کر ان کا خاتمہ کرے گا. تو آپ نے کہا کہ امیر کا ہونا، امام کا ہونا یہ اس لیے ہے کہ تم اس کی وجہ سے دشمن سے بچتے ہو. اب اگر کوئی جہاد کے لیے جا رہے ہو اور فرض کیجیے ان کا کوئی امیر ہی نہیں ہے جس کے ماتحت میں جہاد ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کوئی نظم اور کوئی ضبط نہ ہوگا، اس میں کوئی قاعدے اور قانون نہ ہوں گے. نقصان کیا ہوگا؟ ہر ایک اپنے اپنی عقل لگائے گا، ہر ایک اپنے اپنے حساب سے دشمن پر حملہ کرے گا، اور اس طرح گاجا مولی کی طرح کاٹے جائیں گے کہ نظر بھی نہیں آئیں گے. اگر وہی امیر ہوگا تو فائدہ کیا ہوگا؟ نظم و ضبط ہوگا، اس کے ماتحت میں اس کی پلاننگ میں ساری کام ہوگی. حالانکہ امیر اپنے ماتحتوں سے ضرور رائے مشورہ لے گا، رائے مشورے کے مطابق حکم بھی لگائے گا، مگر حکم چلے گا کس کا؟ امیر کا. تو آپ نے کہا کہ وَيُتَّقَى بِهِ، اور اسی کی وجہ سے دشمن سے بھی لوگ بچتے ہیں. فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدْلِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا اصول یہاں پر بیان کیا، بڑی اچھی نصیحت قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے کی. اور الحمدللہ یہ حدیث قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہے، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. کوئی اس حدیث کو ثابت کر ہی نہیں سکتا کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والے امیروں کے لیے، امیر المومنین اور خلفاء کے لیے تھی. یہ حدیث عام ہے. قیامت تک جب تک جہاد ہوتا رہے گا، جب تک اللہ کے دین کا دفاع ہوتا رہے گا، تب تک یہ حدیث موجود ہے. جہاں کہیں بھی ہر 3 کے اوپر ایک امیر مقرر ہوگا یہ حدیث لاگو ہوگی. کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدْلِ، اگر وہ امیر تمہیں حکم دے تقوی کا اور انصاف کا، اللہ سے ڈرنے کا اور انصاف قائم کرنے کا، یعنی اچھائی کا حکم دے رہا ہے، فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً اس کے لیے اس عمل پر بدلہ ہے. غور کیجیے، وقت کا بادشاہ ہے، جو امیر ہے، وہ اگر اپنی عوام کو اچھائی کا حکم دیتا ہے، نیک کاموں کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ بڑا اچھا انسان ہے اس لیے اس کو رکھو 5 سال تک، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس کے اس عمل کا اجر ملے گا اللہ کے پاس. وہ ہے کہ یاد دہانی کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی، دنیا کی نہیں. دنیا تو کیسے بھی گزر جائے گی، اس شخص کو آخرت میں اجر ملے گا. تم کو تو ماننا ہی ہے اس کی بات، چاہے اچھی ہو یا بری،
بتلاؤں گا انشاءاللہ. بہت ساری اس سے پہلے حدیثیں میں نے رکھا کہ امیر، وقت کا بادشاہ، حاکم، لیڈر اگر حکم دے، ایسا حکم دے جس میں تم پر اگر ظلم ہو رہا ہو، تب بھی آپ نے کہا کہ تم اس کا اپنا حق ادا کرتے رہو اور اللہ سے مدد مانگتے رہو. اچھا ہو یا برا اس کی تو سننا ہی ہے. اور اب جو برا حکم دے رہا ہے یا اچھا حکم دے رہا ہے اس کا کیا ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے کہا اگر وہ اچھا حکم دیتا ہے تو اللہ کے بعد اس کو اجر ملے گا. پھر آگے آپ نے کہا کہ وَإِن قَالَ بِغَيْرِهِ، اگر ان کے علاوہ اگر وہ کوئی دوسرا حکم دے، تب اللہ سے ڈرنے کے بجائے اور عدل اور انصاف کے بجائے کوئی دوسرا حکم اگر وہ دے، فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ، تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا، اسی بادشاہ پر ہوگا، اسی امیر پر ہوگا، اسی حاکم پر ہوگا. اگر وہ برا حکم دیتا ہے تو اس کا وبال بھی اس پر جائے گا. آپ کا کام ہے خاموش رہنا. اللہ کی معصیت کے خلاف اگر وہ حکم دے تو آپ اس کی اطاعت نہیں کر سکتے. ہاں وہ آپ کو ایسا حکم دے رہا ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے اور آپ کا نقصان ہو رہا ہے، آپ اس حکم پر عمل کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمع و طاعہ حق ہے، لازم ہے، ضروری ہے تم پر. کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سمع و طاعہ، سننا اور ماننا یہ لازم اور ضروری ہے. یہاں تک کہ تمہارا حق کیا ہے، تمہارا حق مار لیا جائے اور کسی اور کو دیا جائے تب بھی تم کو اپنے امیر کا، اپنے حاکم کی بات ماننا لازم اور ضروری ہے. اگر وہ کوئی کام غلط کرتے ہیں تو اس کا وبال ان پر ہوگا. ہاں، بظاہر سی بات جو قرآن مجید، جو احادیث میں، جو اسلام میں اس کے برخلاف اگر وہ حکم دیتا ہے، اللہ کی معصیت کا اگر وہ حکم دیتا ہے تو ایسے وقت حاکم کی، بادشاہ کی، امیر کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اس کے علاوہ جیسا کہ یہاں پر آزمائش ہو رہی ہے، آزمائش کیا ہے؟ اگر یہ حاکم خود اپنی طرف سے بھی حکم دے رہا ہے کہ یہاں پر پانی نہ پیے تو اس کا حکم سر آنکھوں پر. اس کا حکم ایسا ہے جیسا کہ نبی کا، اور نبی حکم ایسا جیسا کہ اللہ کا. یہاں پہ اللہ کی معصیت نہیں ہے. اور یہ ایک قسم کی ٹریننگ ہے. اگر اس میں ٹریننگ نہ ہو فوج کی تو فوج اپنے دشمن سے لڑ نہیں سکتی. تو تیسری بات ہمیں جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ امیر کی اطاعت، تاہم دشمن سے اگر معرکہ آرائی ہو رہی ہو اس وقت اس کی اہمیت 2 چند یا پھر 100 چند بڑھ جاتی ہے. امیر کی اطاعت بہت زیادہ کب بڑھ جاتی ہے؟ جب دشمن سے معرکہ آرائی ہو رہی ہو، جنگ ہو رہی ہو، تو اس وقت امیر کی اطاعت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس وقت اپنی عقل لگانا بے وقوفی ہے. اسی طرح چوتھی بات ان آیتوں سے معلوم ہوئی کہ جنگ اور جہاد کے لیے فوجیوں کی آزمائش بہت ضروری ہے. جو فوجی ہیں ان کی آزمائش ضروری ہے، خاص طور پر بھوک اور پیاس سے. اس سے صبر کا پیمانہ سمجھ میں آتا ہے، اس میں صبر اور ضبط سمجھ میں آتا ہے. کیونکہ جنگ کے میدان میں تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں. اس وقت اگر بھوک اور پیاس کی تکلیف اگر کوئی شخص برداشت کر لے تو اس کے بعد کی ہر بڑی اور چھوٹی تکلیف وہ برداشت کر لے گا. اس آیت سے اس بات کی بھی دلیل نکلی کہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں وہ ٹریننگ لے، بھوک پیاس کی، ورزش کی، طاقت کی، ایکسرسائز کی، اس کی ٹریننگ لے. آزمائشوں سے گزرے تاکہ ذہنی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے پختہ اور پکے ہوں، مضبوط ہوں. اسی طرح اس آیت سے حضرت طالوت کی سمجھداری بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ ان کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا. اس میں سے کن لوگوں کو اپنے لیے چنے جو جہاد کرنے والے ہوں تو انہوں نے نہر سے آزمایا. یہ ان کی سمجھداری، جس کو اللہ نے کہا کہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، وہ دیے گئے ہیں علم اور جسم. علم، سمجھداری دی گئی ہے، علم دیا گیا انہیں. تو وہ علم کا یہاں پہ ایک ثبوت ملا کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو نکالا بہت بڑے لشکر سے جو ان کے کام آنے والے تھے. یہ ان کی سمجھداری تھی. اسی طرح آخری بات جو ہمیں معلوم ہوئی
کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس واقعے کو اس لیے ذکر کیا کہ دیکھو طالوت کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہونے کے باوجود بھی اس میں سے چند ہی لوگ ایمان والے نکلے جو 313 سے کچھ زیادہ یا کم تھے جو حقیقی ایمان والے تھے۔ اے نبی آپ بھی اپنا دل آزردہ نہ ہوں، آپ اپنے دل میں کسی قسم کی تکلیف نہ اٹھائیں، آپ کے اطراف بھی صرف حق والے اچھے ایمان والے ہی جمع ہوں گے، بھلے وہ تھوڑے کیوں نہ ہو۔ اور آخری بات یہ نکلی کہ اکثریت کو لے کر چلنا یہ ضرور نہیں ہے، اکثریت میں صرف اچھے لوگوں کو چن لو، یہ سمجھداری ہے۔ اگر 100 میں سے 51 لوگ جو غلط ہیں اگر وہ ووٹنگ کر دیں کہ فلاں آدمی صحیح ہے تو ضرور نہیں کہ وہ صحیح نکلے۔ اگر 3 لوگ 100 میں سے جو صحیح ہیں دینی اعتبار سے، دینی سمجھ کے اعتبار سے، وہ بولے کہ فلاں آدمی ہمارے لیے اچھا ہے تو ان کا فیصلہ درست ہوگا، حالانکہ 97 کے مقابلے میں 3 ہیں۔ تو اسلام میں اکثریت اور اقلیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو اقلیت اگر سمجھدار ہے تو وہ اکثریت پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ انشاءاللہ وہ کس طرح بھاری پڑتے ہیں ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔